آیا نمبر 76۔ فلما آتاہم، دے دیا اللہ، اچھا دیکھیں گے انہیں، آزمائش کر رہا ہے اللہ، دے دیا۔ فلما، پھر جب، آتاہم، آتاہم من فضلہ، پھر اللہ نے جب ان کو اپنے فضل سے دے دیا، بخیلو بھی، بخیلو اردو کا ہی ورڈ، بخل کرنا، یہ بخل ہاں، بخل کرنا، بخل سے کام کنجوس، لینے لگے، چھپا بخل چھپا کو جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے، انہوں نے بخل کیا، بخیلو بھی، اس کے ساتھ بخل کیا، دے دیا اللہ، اب وہ جمع کو جوڑ کو رکھنے لگے، اللہ کی راہ میں تو دینے سے رہے یہ لوگ۔ وہ تولوا وہم معرضون، وہ تولوا، پھر گئے، یہ جو وعدہ کیے تھے نا اللہ دیا تو ضرور دیتی گھر کو، اس سے انہوں نے وہ پھیر لیا، منہ پھیر لیا، وہ منہ الٹا پھیر دو، لیا۔ پھر گئے اپنے وعدے سے، پھر گئے۔ وہ ہم موردون، یہ تو پھرنے ہی والے ہیں، یہ تو پلٹنے ہی والے، کوئی وعدہ وفائی نہیں کرتے۔ منافقین کی ایک کوالٹی ہی وہی ہے، وعدہ کرتی اور وعدہ خلافی کرتی، وعدہ نہیں نبھاتے یہ، ایک تو جھوٹ بولتی ہیں، دوسرا وعدہ خلافی کرتی ہیں، تیسرا امانت میں خیانت کرتی، آگے بھی چند ایک ہیں، یہ مین چیزیں ہیں ان کی۔ ہاں، اس کے متعلق ایک یہ بھی ہے، تھوڑی روایت حضرت ابو امامہ کی ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص جس کا نام سبلا بن حاتب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آپ میرے مال اور میرے مالدار ہونے کی دعا فرمائیں، مجھے مال زیادہ دینا، اللہ دعا کریں آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ریکویسٹ کی، آپ نے شروع میں اسے سمجھایا کہ بہت مالدار ہونا مجھے اپنے لیے بھی پسند نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی ہیں کہ مجھے اپنے لیے بھی یہ دعا کرنا پسند نہیں ہے، بہت مالدار ہونا مجھے پسند نہیں ہے، لیکن اس نے بار بار اصرار کیا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ اگر میں مالدار ہو گیا تو ہر حقدار کو اس کا حق پہنچاؤں گا، یعنی جو بھی غریب ہے، جو بھی نادار ہے، جو بھی تکلیف میں ہے، حقدار جو بھی مستحق ہوتا ہے اسے میں دے دوں گا اگر میں مالدار ہو گیا تو۔ آپ نے اس موقع پر حکیمانہ جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکو اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکو۔ بہت زیادہ مال ہو گیا تو اس میں عیاشی میں پڑ جاتی، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اب شکر گزاری بھی نہیں رہتی۔ تو اللہ ایک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک فلسفیانہ ایک بات کر رہی کہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر سکتی وہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ مال ہو جاتا ہے اور تم شکر کرنا بھی بھول جاتی۔ اس پر بھی اس کا اصرار جاری رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، اس کی درخواست پر، اس کے اصرار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، تو کیا ہوا؟ چنانچہ وہ واقعی مالدار ہو گیا اور اس کے مال مویشی اتنے زیادہ ہو گئے کہ ان کی دیکھ بھال میں نمازیں چھوٹنے لگیں۔ پھر ان جانوروں کی زیادتی کی وجہ سے مدینہ منورہ سے باہر جا کر رہنے لگا، جگہ زیادہ ہونا، اب زیادہ مویشی ہو گئی۔ شروع میں جمعہ کے دن مسجد میں آ جاتا تھا جیسا اب آج کل کا رویہ مسلمانوں کا، پھر رفتہ رفتہ جمعہ کو آنا بھی چھوڑ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچتے تو اس نے زکوٰۃ پر بھپکیاں کستی، یعنی زکوٰۃ کو ہی غلط ثابت کر دیتا، کیا ایسا زکوٰۃ ہے، کیا یہ کئی کو دینا، ایسا اس کے اگینسٹ ہی بولنے لگ جاتا اور ٹال مٹول کر کے ان کو جو بھی لینے جاتے تھے نا ان کو واپس بھیج دیتا۔ اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، یہ کس میں دیا گیا ہے؟ روح المعانی میں، طبرانی کی ہے یہ حوالہ، بیہقی۔ وہ تو سمجھ میں آ گیا نہیں؟